آمرانہ نظام کے خاتمے کے بعد کیا عسکریت پسند گروہ شام میں ایک مستحکم عبوری حکومت قائم کر سکیں گے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد امریکی فوج نے وہاں داعش کے 75 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے شامی حکومت کے خاتمے کو بین الاقوامی برادری کے لیے حیران کن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ داعش بدلتی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر خارجہ گڈون سار کے مطابق ان کی فورسز نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز اور راکٹس وغیرہ کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے تاکہ انہیں انتہا پسند گروہوں کے ہاتھ لگنے سے روکا جا سکے۔ شام میں باغیوں کے آپریشن کی قیادت کرنے والی عسکری تنظیم ہیئت التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ اقتدار کی منظم منتقلی تک شام کے ریاستی اداروں کی نگرانی وزیر اعظم کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں غزہ اور لبنان کے بعد شام میں اچانک اور ڈرامائی تبدیلی کے بعد کیا خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا؟ شام کے عوام نے 50 سال سے زیادہ عرصے سے جاری آمرانہ نظام سے چھٹکارا پا لیا، لیکن کیا اب وہ خانہ جنگی، ظلم اور غربت سے نجات پا سکیں گے، خوشحالی کی جانب قدم بڑھا سکیں گے؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل سے ہماری ساتھی نیلوفر مغل ہمیں جوائن کر رہی ہیں، وہ تل ابیب شہر میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ نیلوفر، اسرائیل نے شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد عسکری کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں، کیا اطلاعات ہیں اب تک اور ان میں تیزی کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ جی فائزہ، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے گزشتہ کچھ دنوں سے جب ہم نے خاص طور پر جب ہم وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں بارڈر ریجن کی، تو گولان ہائٹس میں بفر زون میں فوجی تعینات کرنے کے علاوہ اور اس کے علاوہ ماؤنٹ ہرمن کے شامی حصے پر قبضے کے علاوہ اسرائیل نے وہاں پر پیرا ٹروپرز جو ہے وہ بھی بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ عارضی اقدام ہے لیکن فوجی جو ہے وہ وہاں طویل عرصے تک رہ سکتے ہیں۔ برطانیہ ریکائن سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ جب سے اسد حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اسرائیل نے شام میں تقریباً 250 کے قریب مختلف اہداف پر حملے کیے ہیں، جن میں زیادہ تر فوجی اہداف شامل ہیں۔ حلب میں اس نے ڈیفنس انسٹیٹیوٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ دمشق کے مضافات میں سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر جو ہے حملے کیے ہیں۔ اور اسرائیل کے اندر جو فورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج صبح منگل کی صبح سویرے اسرائیل شام کے اندر جو ہے 300 کے قریب فضائی حملے کیے ہیں، اور ان حملوں میں بھی انہوں نے فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو یہاں اسرائیل کے شہر تل ابیب میں کل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تل ابیب میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، اور یہ ڈرون حملہ ایک رہائشی عمارت پر ہوا ہے، ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ پر ہوا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملہ یمن میں جو حوثی باغی ہیں، ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی، ان کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ اسرائیل کے ایئر سپیس میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو پایا۔ تو اب اسرائیلی حکام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرون کیوں نہیں ڈیٹیکٹ ہو پایا اور سائرن جو ہے وہ کیوں نہیں بجے۔ اور شام کے اندر کی صورتحال کی بات کریں تو جو شامی باغی ہیں انہوں نے جو شمالی شام ہے وہاں پر فورسز کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، اور کرد جو ہے وہاں پر اب اسرائیل سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے تحفظ مانگ رہے ہیں۔ تجزیہ کار یہاں پر زیادہ تر ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے مختلف مقامات پر فوجی تو تعینات کر دیے بفر زون میں، اس کے علاوہ شام کے اندر کے حصوں میں اس نے اپنے فوجی تعینات کر دیے، لیکن اس کے علاوہ اسرائیل کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ابھی تک غیر واضح ہے۔ نیلوفر، اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالوں کی رہائی کے لیے کسی ممکنہ معاہدے کے بارے میں کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ وہاں اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جی فائزہ، اگرچہ یہ شام میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف غزہ کی صورتحال میں جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو دونوں فریق ہیں اسرائیل اور حماس، عرب میڈیا کے مطابق دونوں جو ہیں مل کر یرغمالوں کی رہائی کے لیے بات چیت وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں فریق ثالثوں کی مدد سے یرغمالوں کے ناموں کی جو فہرست ہے اس کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور اس جو میڈیٹرز ہے مصر بھی شامل ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جن یرغمالوں کی رہائی پر بات چیت جاری ہے ان میں 4 امریکنز بھی
شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یا اسرائیلی حکام کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں اسرائیل اور حماس وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ شام میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اسد کی حکومت ختم ہوئی، دوسری جانب حزب اللہ کمزور ہوئی، تو حماس جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے، وہ تنہا ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ اب راستہ ہموار ہو گیا ہے کہ یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت حماس کی قید میں تقریباً 100 یرغمالی ہیں۔ جی فائزہ، بہت شکریہ نیلوفر، ہماری کورسپونڈنٹ ہمیں آگاہ کری تھی شام اور اسرائیل میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے، بہت شکریہ۔ متعدد یورپی ممالک نے کہا ہے کہ وہ بشار الاسد کی معزولی کے بعد اپنے ممالک میں شامی باشندوں کی زیر التوا سیاسی پناہ کی تمام درخواستیں منجمد کر دیں گے، جبکہ آسٹریلیا نے اندیا دیا ہے کہ وہ جلد ہی پناہ گزینوں کو شام واپس بھیجنا شروع کر دے گا۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے شام کے ساتھ ترکی کے جنوبی سرحد پر ایک چوکی کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ شامی پناہ گزین بآسانی اپنے وطن واپس لوٹ سکیں۔ ان کے مطابق جیسے جیسے شام میں استحکام آئے گا، مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی میں بھی اضافہ ہوگا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے ختم ہوتے ہی پڑوسی ملک ترکیہ سے سینکڑوں شامی مہاجرین اپنے وطن واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے کئی افراد ترکیہ کے جنوب میں ایک سرحدی چوکی پر جمع ہوئے جو بے تابی سے اپنے گھروں کو واپس جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ترک ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے مطابق حکام نے صرف ان شامیوں کو واپس لوٹنے کے لیے سرحدی چوکیوں تک جانے کی اجازت دی جن کے پاس ضروری دستاویزات موجود تھیں۔ اسد حکومت کے خاتمے پر ترکیہ میں شامی پناہ گزینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور بہت سے لوگ جشن منانے کے لیے استنبول اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ شام میں ایک دہائی سے زیادہ کی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں شامی شہریوں نے پڑوسی ممالک میں پناہ لی، جن میں سے تقریباً 30 لاکھ صرف ترکیہ میں موجود ہیں۔ میں 2015 میں ترکی آیا تھا۔ اس وقت خدا کا شکر ہے جنگ ختم ہوئی ہے، اسد کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہ بظاہر روس بھاگ گیا ہے، اس پر خدا کی لعنت۔ میرا بڑا بھائی جیل میں تھا، میں نے 13 سال سے اسے نہیں دیکھا۔ اب جیلیں خالی کر دی گئی ہیں، اس لیے میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ میں دمشق جا کر دیکھوں گا، خدا کرے وہ زندہ ہو۔ میں ابھی استنبول سے آیا ہوں اور دمشق جا رہا ہوں، اور سب کچھ ختم ہونے اور حکومت گرنے کے بعد میں گھر میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ حافظ اسد کی روح پر خدا کی لعنت، ان کا کچھ نہیں بچا، خدا کا شکر ہے۔ میں ترکی کے جنوب میں انطالیہ شہر میں پتھر کی دیواروں کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے صدر بشار چلے گئے۔ میں حلب جا رہا ہوں، اب وہ محفوظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا ہے کہ امریکہ نے شام میں اسد حکومت کو گرانے یا دمشق پر حملے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ کل امریکی صدر جو بائیڈن نے اردن کے شاہ عبداللہ سے فون پر بات کی اور شام میں تازہ ترین صورتحال اور عبوری حکومت کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ مشرق وسطی میں اہم اسٹریٹجک مفادات کے باعث امریکہ شام کے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ صدر بائیڈن نے شام میں باغیوں کے ہاتھوں صدر بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس میں گفتگو کی۔ آخرکار اسد حکومت ختم ہو گئی۔ اس حکومت نے واقعتاً لاکھوں بے گناہ شامیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس حکومت کا خاتمہ انصاف کا بنیادی عمل ہے۔ عرصے سے مصائب برداشت کرنے والے شامی عوام کے لیے اپنے قابل فخر ملک کے بہتر مستقبل کی تعمیر کا یہ تاریخی موقع ہے۔ صدر بائیڈن نے ان اقدامات کا بھی ذکر کیا جو امریکہ شام میں تبدیلیوں کی روشنی میں اٹھائے گا، جن میں خطے کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی شامل ہے۔ پہلے ہم شام میں اس عبوری عرصے میں کسی خطرے کی صورت میں شام کے ہمسایہ ممالک کی مدد کریں گے، جن میں اردن، لبنان، عراق اور اسرائیل شامل ہیں۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے تازہ ترین واقعات پر اتوار کو اپنے رد عمل کا اظہار سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ ٹرمپ نے لکھا، اسد جا چکے ہیں، وہ اپنے ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے والے ولادیمیر پوٹن کی قیادت والے ملک روس کو اب ان کی حفاظت میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس سے ایک روز پہلے ٹرمپ نے لکھا تھا، شام میں ابتری ہے لیکن وہ ہمارا دوست نہیں اور امریکہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اسد کے مخالفین ملک میں جشن منا رہے ہیں، لیکن ان فوری ضرورتوں سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے جن کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
There's going to be the humanitarian aid concern. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی تشویش پیدا ہوگی، جس پر میرے خیال میں ہمیں اور اقوام متحدہ میں موجود دیگر ممالک کو توجہ دینی ہوگی۔ دوسرے، جیسا آپ نے کہا، کیمیائی ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب غلط ہاتھوں میں جائے۔ خطے میں اس کے اسٹریٹجک مفادات اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ امریکہ اس پر قریبی نظر رکھے گا کہ شام میں اسد کے بعد اقتدار آخر کس کے پاس جاتا ہے اور وہ ملک کو کس سمت لے جاتے ہیں۔ ویرونیکا والدیرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ شام میں نئی صورتحال پر تجزیے کے لیے آپ کو اب ہم لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں سے شام میں پاکستان کے سابق سفیر وحید احمد ہمیں جوائن کریں۔ بہت شکریہ وحید صاحب آپ کا۔ آپ کے خیال میں شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وہاں سے جلد از جلد نکالنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایکٹیویٹیز شام میں شروع ہوئی تھی 2012، 13، 14، 15 میں لوگوں کو وہاں سے ریپیٹریٹ کروایا تھا، میں وہاں موجود تھا شام میں۔ تو یہ تھا کہ اس میں لیبنیز گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے۔ اس وقت تو لیبنیز ایمبیسی ڈماسکس میں فنکشنل ہے، وہ تھی اور اب بھی ہوگی۔ اب بھی پاسپورٹ پلس دی ٹکٹ جو ہے، جو بیروت ایئرپورٹ سے آنورڈ ان کی ڈیسٹینیشن کی طرف ہے، وہ ایشو ہوتا ہے تو ویزا ایشو ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ انفلکس آؤٹ باؤنڈ لوگ ہوں گے، وہ ایئرپورٹ پہ ڈیفینیٹلی بیروت ایئرپورٹ پہ رش موجود ہوگا۔ اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچز میں، تھوڑے بیچز میں یہ لوگ جائیں گے، نکلیں گے وہاں سے۔ ٹھیک، شام میں اب مختلف باغی گروپس کا قبضہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اکٹھے مل کر کوئی مستحکم عبوری حکومت قائم کر سکتے ہیں؟ جہاں تک یہ ان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کے بارے میں، یہ جو ایچ ایس ٹی نے ایک لحاظ سے کولیشن بنائی ہوئی ہے مختلف گروپس کی، یہاں یہ لوگ ایک اب سیکھ ہے، ان کو بشار الاسد کی محبت نے جوائن کیا ہوا تھا۔ اب وہ بشار الاسد نہیں ہیں، تو اس صورت میں اب کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جیل رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے، یہ بہت مشکل ہے اور نظر آ رہا ہے مجھے، کیونکہ یہ ہارڈ لائنرز ہیں سارے، اپنے اپنے آئیڈیاز میں، اپنے اپنی کمٹمنٹ میں بہت زیادہ سیریس ہیں۔ تو اس لیے کوئی مشکلات ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اسپیشلی ترکیہ اور دوسرے لوگ جنہوں نے ان کو اسپانسر کیا ہے، وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ یہ کنٹرولڈ طریقے سے موومنٹ کریں اور کیوس جو ہے زیادہ نہ پھیلے۔ کنٹرولڈ کیوس میں رہیں گے تو یہ ڈماسکس جو ہے پیسفل رہے گا اور کوئی اپنے نیبرنگ کنٹریز کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر پائے گا۔ حیات تحریر الشام سنی عسکریت پسند گروہ ہے، اسرائیلی کارروائیوں کے بعد حزب اللہ کافی کمزور ہو چکی ہے۔ کیا ان حالات میں ایران اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے گا؟ ایران ڈیفینیٹلی ویک ہوا ہے، کیونکہ ایرانینس لنکس جو تھے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے بشار الاسد پہ اور پلس حزب اللہ پہ، لیکن یہ دونوں ہی سیریا سے آؤٹ ہیں۔ بشار الاسد کی گورنمنٹ میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، آرم فورسز کے انسٹیٹیوشن بھی تقریباً ایسا لگتا ہے کہ میلٹ ڈاؤن ہے، اور ان میں کوئی آرگنائزیشنل کیپیسٹی رہی نہیں، کیپیبلٹی بھی نہیں رہی۔ تو اس صورت میں ایران کے پاس کانٹیکٹس موجود نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ جو اپوزیشن گروپس ہیں جو اکٹھے ہو کے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے نظر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ فارم کرنی ہے، انٹرم گورنمنٹ، یہ لوگ جو ہیں یہ اینٹی ایرانین فیلنگس رکھتے ہیں۔ تو اس ریفرنس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے ان کے کانٹیکٹس ویک ہوئے ہوں گے۔
ٹھیک. وحید صاحب، برطانیہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ ہیئت تحریر الشام کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. کتنا ممکن ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک بھی اس گروہ پر سے پابندیاں ختم کر کے اسے تسلیم کر لیں؟ جلدی ہوگا. ابھی انہیں آبزرو کریں گے اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو ان کا پاسٹ ہے، اسپیشلی یہ جولانی صاحب محمود ان کا لیڈر جو ہیں، ان کا جو پاسٹ ہے، وہ جب جبہت النصرہ کو ہیڈ کرتے تھے تو جبہت النصرہ بہت ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی. وہ کرسچنس کو، ادر مائنورٹی گروپ کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کرتی تھی، اور ایون کڈنیپنگ فار رینسم اور کڈنیپنگ بھی، آرگنائز کڈنیپنگ بھی کیا کرتے تھے. یہ اس وقت جو 2012-13 کی بات ہے. تو اب یہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں بھی انیشیٹ ہوئیں، تو یہ جو ہے ابھی فی الحال بہت پری میچور ہوگا مجھے میرے نزدیک. اگر کر دیتے ہیں تو دیٹ اسپیکس، ادروائز. اوکے. امریکہ اور روس کے شام میں فوجی اڈے موجود ہیں. اسرائیل، ترکیہ، لبنان اور اردن اس کے اہم پڑوسی ہیں. ان سب کے شام سے مفادات وابستہ ہیں. کتنا ممکن ہے کہ سب شام میں استحکام کے لیے ایک پیج پر ہمیں نظر آئیں؟ ان کے ڈیفینیٹلی مفادات مشترکہ ہے کہ شام میں پیس ہو، اور پیسفل جو ہے سیریا جو ہے ان کنٹریز کے لیے، ان نیبرنگ کنٹریز کے لیے ایک ایسٹ کے طور پہ ہوگا، ایک اپارچونٹی کے طور پہ بھی ہوگا، خاص کر کے جارڈن اور ترکیہ کے لیے. ترکیہ کے لیے تو بہت زیادہ اپارچونٹی ہوگی، کیونکہ ترکیہ سیریا کا بہت بڑا آرگنائزڈ اور ڈیولپڈ، ریلیٹیولی ڈیولپڈ کنٹری ہے. اس کے پاس ریکنسٹرکشن کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز موجود ہیں. تو وہ زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی شام کی یا سیریا کی جس شہروں میں تباہی ہوئی ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے، اور ان کے لیے اپارچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اور ٹریڈ اپارچونیٹیز بھی جو ہے سیرین لوگ بزنس مین کے لیے ترکیہ کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے اوپن اپ ہو سکتی ہیں، ادھر گلف کی طرف اور دوسرا ترکیہ سے یورپ کی طرف. تو یہ ایک لحاظ سے اگر پیسفل رہتا ہے سیریا تو یہ ون ون سچویشن ہوگی سب کے لیے. بہت شکریہ. پاکستان کے سابق سفیر شام میں سفیر وحید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور پوری سچویشن کی اسیسمنٹ ہمیں دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے، علی فرقان ہمارے نمائندے وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ لبنان پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے وہاں سے پاکستانیوں کو باہر نکالنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کئی برسوں سے جاری ہے. لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین اپنے عزیزوں کی بازیابی کے لیے کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور عموماً لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشنز اور عدالتوں میں مقدمات لڑتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اس صورتحال میں قانونی پیچیدگیاں تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی بہت سی مالی مشکلات کے باعث ان شہریوں کی زندگیاں مزید دشوار ہو جاتی ہیں. مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں. جب لاشیں پھینکتی ہے تو ہم لوگوں کے دل میں کیا گزرتا ہے، پتہ نہیں کس کا لاشیں ہو. خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہو کہ ہمارے بچوں کا جائیں. شاہ بی بی اپنے بیٹے کی بازیابی کی امید لیے ہر ماہ خصوصی کمیشنز اور عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتی ہیں. 6 ماہ قبل ان کا 40 سالہ بیٹا محمود لانگو لاپتہ ہو گیا تھا. میرا بیٹا 18 جون 2024 کو لاپتہ ہوا. اس کوٹوں سے امید نہیں ہے، کیونکہ امید ہوتا تھا تو 15 سالوں سے، یہ جو 14 سالوں سے لوگ کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے کہ کورٹ کے کمیشن پہ پیشی دے رہا ہے، مگر کچھ سنوائی نہیں ہو رہا ہے. شاہ بی بی کا کہنا ہے کہ محمود لانگو ان کا اکلوتا بیٹا اور گھر کا واحد کفیل بھی تھا.
اور ان کے گھر میں فاقوں کی حالت ہے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وکیل کو فیس دے سکیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق یہ کہانی صرف شاہ بی بی کی نہیں بلکہ ان بہت سے خاندانوں کی ہے جو اپنے گھر والوں کی بازیابی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ان میں سے کئی وکیلوں کی فیس تک ادا نہیں کر سکتے. کوئٹہ میں عمران بلوچ ایڈوکیٹ شاہ بی بی اور ان جیسے بعض دیگر لواحقین کے مقدمات بغیر معاوضے کے لڑتے ہیں. ایک خاتون ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. وہ خود تقریر میں اپنی کمیشن کے سامنے بات کر رہی ہے، اپنا کیس بیان کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ہیبچوئل بیکاری نہیں ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے کمانے والا جو ہے وہی میرا بیٹا تھا، مسنگ ہے. تو میں مسجد کے سامنے بیٹھ کر چندہ کرتی ہوں، اور اتنا چندہ کرتی ہوں کہ میں کمیشن کے سامنے جا کے پیش ہو سکوں. عمران بلوچ کے مطابق گمشدہ افراد کے کئی خاندان ہیں جو سال سے چلنے والے عدالتی کارروائیوں کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. بلوچستان کو اور مسنگ پرسنز کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے. روزگار کے یہاں پہ مواقع نہیں ہے. زیادہ تر جو لوگ مسنگ ہے وہ پیریفریز سے مسنگ ہے، جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور برسر روزگار بھی نہیں ہے. اکثر وہ خشکاوے کی زمین پہ کوئی چھوٹا سا کاروبار بنایا، اور فیملی سسٹم اس طرح ہے کہ کمانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے 15 سے 20 ہوتے ہیں. جب اس کمانے والے کو اٹھایا جاتا ہے وہ فیملی جو ہے نا وہ اکنامکلی کولیپس کر جاتی ہے. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 7000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 4000 افراد کے کیسز مختلف کمیشنز کو فراہم کیے گئے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم HRCP بارہا صوبے میں ماورائے عدالت گمشدگیوں کے واقعات پر آواز اٹھاتی آ رہی ہے. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان بہت عرصے سے بلوچستان میں جو ڈس اپیئرنسز کے ایشوز ہیں اس کو مسلسل دیکھتی ہے، اس کو رپورٹ کرتی ہے، اور انتہائی تشویشناک ایک سچویشن ہے صوبے میں. اور ہم سمجھتے ہیں اب تک جو ہے ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں، کنٹینیو ہیں، اور سرکار کو جلد اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا شکوہ ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بلوچستان کے اس مسئلے پر زیادہ آواز بلند نہیں کر رہے. ہم جو بین الاقوامی ادارے ہیں، اقوام متحدہ اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہے، ان کو بھی ہم لوگ کئی سالوں سے اپروچ کر رہے ہیں ان ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے حوالے سے، لیکن ان کی طرف سے بھی مطلب ان مسائل میں یا ان کے حل کے حوالے سے جو ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے تھا وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے. تاہم پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ادارے ماضی میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے نام بھی لاپتہ افراد کی فہرستوں میں شامل ہیں. ادھر شاہ بی بی کہتی ہے کہ اگر ان کے بیٹے پر ریاست مخالف الزامات موجود ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. سارا رات میں چھت پہ بیٹھی ہوں، فریاد کرتی ہوں، ظالموں نے میرے ساتھ ایسے کیا. ٹھیک ہے، اگر میرے بیٹے کے پہ کچھ الزام ہے تو عدالت میں اسے پیش کیا جائے. مرتضی ظہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 شو. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.